اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ، اے مومنو، اے ایمان والو، تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور فرمایا اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو انتہائی تنگ دو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے، جس کا انہیں اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ فرشتے اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ آیت طیبہ سورہ تحریم کی ہے جو مدینہ طیبہ میں سن 7 یا 8 سن ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی اصلاح کے متعلق ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ ارشاد فرمایا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ وہ اپنی خواہشات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ازواج ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنے محبوب کی رضا پر قربان کر دیں، اور ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے نبی کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج جو مسلمان مومنوں کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتی رہو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جو نبی کی ذات پر گراں گزرے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عاطر کو تکلیف پہنچے، ایسا عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یاد رہے میاں بیوی یہ گاڑی کو 2 پہیوں کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں گے تو کامیابی کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر نہیں کریں گے پھر اس معاشرے میں اور اس گھرانے کے اندر بگاڑ ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ تلقین کی ہے کہ تم خود بھی اچھے اور نیک عمل کرو اور نیک اعمال کی تلقین بھی کرتے رہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خود تو نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ جیسے آج کسی کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ نیک کام کریں، اس کی تلقین بھی کیا کریں، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہم اپنی تو ذمہ داری لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، دوسرے کی نہیں دے سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جس کام کو خود کرنے سے بچتے ہو وہ کام اپنی اولاد کو بھی کرنے کے لیے نہ دو، جس کام کو تم کرتے ہو وہ کام اپنی اولاد کو بھی بتایا کرو۔ فرمایا جب اس طرح تم بھی عمل کرتے رہو گے اور تمہاری اولاد بھی عمل کرتی رہے گی تو تم پھر جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی زوجہ کو اور اپنے خدام کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور ادب و ہنر جس کے بغیر چارہ نہیں اس کی تعلیم دیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ہمتن گوش ہو کر ہمارے نبی کا خطبہ واعظ و نصیحت، بیان، پند و نصیحت سن رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اسی دوران صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران خطبے کو چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین یہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر، علی المرتضیٰ کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھجوروں کے ایک ٹوکرے کے پاس جاتے ہیں جس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ صدقے کی کھجوریں تھیں، وہ صدقے کی کھجوریں تھیں، اور صدقہ آل رسول کے لیے درست نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے درست نہیں ہے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ان کھجوروں کے ٹوکرے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جا کر کے کھجور اٹھا کر اس کو کھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً بیان موقوف کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر کے امام حسین کو منع کیا، ان کے منہ سے یہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ بیٹا یہ صدقہ ہے جو آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہماری اولاد کے خلاف شرع کام کر رہی ہو تو ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس خلاف شرع کام سے روکیں۔ مروت میں آ کر یہ ذہن بنا کر کہ چھوٹا ہے اس کو ترک کر دینا، گویا ہم اس برائی کے اندر بچے کو شہ دے رہے ہیں، بچے کا ہم ذہن بنا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں اس برے عمل کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس برے کام کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اسی وقت روکیں گے تو آئندہ کے لیے وہ اس کام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ بعض والدین آج یہ بہت بڑی وبا ہے، بیماری ہے سیل فون کی صورت میں کہ اگر اولاد چھوٹی ہے، رو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ان کو دے دیا، آہستہ آہستہ یہ بچے بڑے ہوتے چلے گئے، لیکن ان کی عادت ایسا پختہ ہو جاتی ہے جب یہ بڑے ہو جاتے پھر اپنی بات منواتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچے کا ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے، دیگر کئی گمراہ کن معاملات کو اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ابتدا ہی میں اس بند کو باندھ دیا جاتا اور حکمت عملی کے ساتھ بچے کو منع کر دیا جاتا تو بچہ اتنی گہرائیوں کے اندر اور اتنی گمراہیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امام حسین چھوٹے ہیں لیکن صدقے کی کھجوروں کو کھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی۔ یہ نہیں سوچا کہ چھوٹے ہیں، بلکہ جو عمل ناجائز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث فرمایا کسی ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہو، اچھی تربیت کی ہو۔ یہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ جسمانی طور پر تو ہم فکر کرتے ہیں، بیمار ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اگرچہ رات کے 2 بج رہے ہوں ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی اولاد کی طبیعت کے لیے، صحت کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ درست ہو جائے، لیکن اس کے اعمال کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، جبکہ جو اصل چیز ہے وہ اعمال ہے۔ اگر اولاد کے اعمال درست کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یاد رکھیں آج ہر طرف بے دینی اور اسی طرح سے آوارہ مزاجی اور اسی طرح سے دنیاوی اداروں کے اندر بچوں کی تربیت کا فقدان ہے اور بالخصوص دینی تربیت سے بچوں کو دور رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے جیسے بچے کی کلاس تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے اس میں ادب آنے کے بجائے، والدین کو رسپیکٹ دینے کے بجائے بے ادبی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ شاید کہ کسی ایک کو اللہ توفیق دے، گھر کا اچھا ماحول مل گیا ہو یا اچھی گیدرنگ مل گئی ہو، نہیں تو عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی والدین کو توجہ دینی چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ حضرت زکریا خود نبی تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا کو 90 سال کی عمر میں یا 112 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ عطا کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، جب وہ دینا چاہتا ہے اولاد کو عطا کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم اس سے مانگیں، دل لگا کر مانگیں، لو لگا کر مانگیں اور آنسو گرا کر مانگیں، عجز و انکساری کا مظاہرہ کر کے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا خود نبی تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔
لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تب یہ پریشان تھے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ میرا کوئی وارث ہو، کہ میرے مرنے کے بعد چاہے میرے فیکٹریوں کا سلسلہ ہے، میرا کام ہے، میرا جو بھی جائیداد کے معاملات ہیں، کوئی گدی نشین ہے تو اس کی گدی کو لے جانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت زکریا کو یہ فکر تھی، میں وصال کر جاتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں اور دین کو ترک کر بیٹھیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ الغرض حضرت مریم وسیلہ بنتی ہیں، ان کے ذریعے سے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کو عمر کے اس حصے میں اولاد عطا کرتا ہے جس عمر کے حصے میں بظاہر اولاد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ نبی تھے، ان کی اولاد ہوئی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا کرتے تھے، خوف خدا رکھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، کوئی آیت کریمہ پڑھتے جس میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا، حضرت یحییٰ رویا کرتے بہت زیادہ۔ تو حضرت زکریا اس وقت جب دیکھتے کہ یحییٰ موجود ہیں، ایسی آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یحییٰ چادر ڈال کر اسی مجلس میں موجود تھے، والد صاحب وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو اسی دوران عذاب الہی کی آیت کریمہ حضرت زکریا نے تلاوت کی، جس کو سن کر حضرت یحییٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے رہے۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ بہت سبق رو تھے، نیکیاں کرنے میں اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے، اور وہ ہمارے سامنے بڑے عجز و نیاز اختیار کیا کرتے تھے۔ خوف خدا کی آیت کریمہ سن کر اس قدر روئے اور اس مجلس سے چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، جا کر کے روتے رہے، ماں باپ ڈھونڈتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا، حضرت یحییٰ جو میرے نبی اور میرے برگزیدہ بندے تھے، وہ اس قدر عاجزی اور انکساری اختیار کیا کرتے تھے، وہ میری بارگاہ میں رویا کرتے تھے، عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ الغرض حضرت زکریا نے کئی دنوں کے بعد جا کر کے بچوں کو ڈھونڈا اور آئندہ کے لیے نیت کی کہ آئندہ میں کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں پڑھوں گا کہ جس سے میرے بچوں کو تکلیف ہو۔ اب بچے کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ بچے کی دینی تربیت آپ نے ایسی کی، حالانکہ وہ خود نبی اور بیٹا بھی نبی، لیکن اس کے باوجود ایسی تربیت کی تھی۔ حضرات محترم یاد رہے، ہمیں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دنیاوی تعلیمی اداروں سے ہم یہ امید لگا لیں کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کی، اپنے لیے ثواب جاریہ کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہوگی، والدین کو خود کوشش کرنا ہوگی کہ ہماری اولاد کی صحبت گیدرنگ اچھی ہو، بری گیدرنگ نہ ہو، بے نمازی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا نہ ہو، نمازی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو، نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو۔ یاد رہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو یہ حکم دیا، جب آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے کہ اے جبریل جاؤ جہنم سے کچھ آگ لے کر فرشتوں سے زمین پر لے جاؤ تاکہ آدم علیہ السلام اس سے اپنا کام چلائیں۔ تو جو آگ لی گئی نا، اس آگ کو 70 وادیوں میں 70 پانی کو ساتھ دھویا گیا، اس کے بعد جا کر کے اس کو لایا گیا، اور یہ دنیا کی جو آگ ہے یہی آپ کے سامنے ہے، اس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کی آگ اس آگ کی بنسبت 70 گنا زائد اس کی تپش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرات محترم، ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری اولاد بھی اس سے بچ سکے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات
ارشاد فرمائی ہے کہ ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، اس سے پوچھا گیا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں اگرچہ نابالغ ہوں، نابالغ بچے کے گناہ کرتے ہیں نا، یہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لکھا نہیں جائے گا، لیکن نابالغ کو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا وضو بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ نابالغی کی عمر میں پڑھنا شروع کرے گا تو عادت بن جائے گی۔ 7 سال کی عمر تک پیار سے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنی چاہیے۔ ہم عبادت کے معاملے میں بھی سختی نہیں کرتے، ہاں ہماری ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہو، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو تو پھر ہم غصہ بھی کریں گے، جبکہ دین کو پامال کر رہا ہو، دین کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو ہمیں غصہ نہیں آتا۔ 7 سال کا بچہ ہو پیار سے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہم غور کریں، جب 7 سال کا ہوتا ہے ہم کیا اس وقت تلقین کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے تو ہم مسجد میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ عمر ہے کہ ماں کی گود میں اس کی تربیت ہو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو پھر اس کو مسجد میں لائیں، نماز پڑھنے کی اس کی عادت بن جائے، 10 سال کا ہو جائے سختی کے ساتھ عبادت کا پابند کریں، اور اسی طرح اس کی خواب گاہیں علیحدہ کر لیں، بچوں کو علیحدہ علیحدہ سنائیں، جب 10 سال سے زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بچہ زارو قطار رو رہا تھا، اس سے پوچھا گیا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو نابالغ ہو، تم کوئی گناہ کرتے وہ لکھا نہیں جا رہا، تمہارا ثواب اور عذاب کے معاملات نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے پیارا جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں جب میری والدہ آگ جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو ایک ساتھ آگ نہیں لگتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، ان کو آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ اگر کل ایک ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بڑے مجرموں کو آگ میں ڈالا، ان کو آگ نہیں لگی، تو ہو سکتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے کو ڈالیں گے۔ مجھے اللہ کا یہ خوف کھائے جا رہا ہے، اللہ کے اس خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں آتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں غور تو کرو، وہ نابالغ بچہ ہے، اس قدر خوف خدا کا غلبہ ہے، اور ہم بالغ ہو کر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو کر نہ تو خود بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی اپنی اولاد کو اس جہنم اور اس آگ کے ایندھن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بہترین ذریعہ اچھی صحبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر مغرب کی نماز کے بعد بچوں کا مدرسہ لگتا ہے، جس میں بچوں کو درست قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح مسنون دعائیں یہ بھی سکھائی جاتی ہیں، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی طور پر سیکھنے اور سکھانے میں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، بچپن کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ یاد رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم گھر پر کسی قاری صاحب کو بلا کر بچوں کو پڑھوا رہے ہیں اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ عمل اچھا ہے کہ بچے کو ایک ماحول بھی ملے، اس کو بولنا بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہو کہ مدرسہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد بڑے احباب کے لیے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آئیں، اپنا وقت دیں اور اپنی عبادت کو، اپنے قرآن کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حضرات محترم، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد یہی چیزیں کام آئیں گی۔ بینک بیلنس، دولت، جو بھی اللہ نے مال و دولت عطا کیے سب کا سب دنیا میں دھرا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی پیسہ دین کے کاموں میں لگا دیا ہے ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ بصورت دیگر ہم خود اچھے عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھوائیں گے، دنیا میں جانے کے بعد اولاد پڑھتی رہے گی، اس کا بدلہ قبر میں ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرما لیجیے۔